یہ تاریخ تھی 9 صفر 659 ہجری۔ یہ وہ سال تھا جب اسلامی تاریخ کی ایک بہت اہم جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کو بیٹل آف نہروان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ حضرت علی کا ایک بہت بڑا ملٹری آپریشن تھا جو انہوں نے خوارج کے خلاف لانچ کیا۔ خوارج کیا ہے؟ احادیث میں خوارج ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے جو بظاہر تو مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ ان لوگوں کی لمبی داڑیاں ہوں گی، ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوں گی، ان کی نماز اور تلاوت عام مسلمان سے بہت بہتر ہوں گی، لیکن یہ لوگ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ خوارج کی سب سے بڑی نشانی، یہ لوگ ہمیشہ مسلم آبادیوں پر اور مسلم فوجوں پر حملہ کریں گے۔ In Pakistan, at least 59 people have died and more than 150 have been injured in an explosion at a mosque in the city of Peshawar. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوارج کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور اگر تم خوارج کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو تم بہترین شہید کہلاؤ گے۔ حضرت علی کے دور میں جو خوارج تھے انہوں نے نہ صرف حضرت علی پر شریعت کی خلاف ورزی کا الزام لگایا بلکہ حضرت علی کی حکومت کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے خوارج کے خلاف پہلا ملٹری آپریشن 659 ہجری کو لانچ کیا۔ جنگ نہروان سے پہلے خوارج نے حضرت علی کے ساتھ ایک امن معاہدہ بھی کیا تھا، لیکن خوارج اس معاہدے کو زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکے، اور پھر بیٹل آف نہروان میں حضرت علی نے ایک فیصلہ کن ملٹری آپریشن کے بعد خوارج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ خوارج کے بارے میں احادیث میں ایک بہت اہم بات بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ مشرق سے نکلیں گے اور قیامت تک نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال سے جا۔ اب اگر آپ مدینے میں کھڑے ہو کر مشرق تک دیکھیں تو جو ملک آپ کو خوارج کی سب سے محفوظ پناہگاہ کے طور پر نظر آتا ہے وہ ہے افغانستان۔ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان سب دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے افغانستان میں ہیں۔ احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو پاکستان کے حوالے سے خوارج کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ اب انتظار ہے ایک اور بیٹل آف نہروان کا۔